انتظار کیا ان 2 کوسچن کے لیے. جیسا کہ آپ کہتے ہیں موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر اس مجلس میں آپ نہیں دے سکتے لیکن کوئی تفصیلی مجلس ان کا ضرور جواب دیجیے گا. آپ میگزین خالی کر لیں. جی استاد جی علی میاں ندوی رحمہ اللہ سے میں نے کوٹ پڑھا ہے ان کا کہ اگر کوئی کسی قوم کے نوجوان 5 وقتہ نمازی تو کیا تہجد گزار بھی ہوں، لیکن اس کو اگر سیاسی شعور نہ دیا گیا تو آنے والے وقت میں کوئی بعید نہیں ہے کہ 5 وقتہ نماز پہ بھی پابندی لگ جائے گی، تہجد تو دور کی بات ہے. میرا آپ سے کوسچن یہ ہے، اس ادارے میں آئے تو آپ نے بھی باہر بتایا، ٹیچر نے بھی بتایا کہ یہاں پہ سیاست کی بات نہیں ہوتی، لیکن میں یہ مجبور ہو گیا ہوں، میں نے بہت زیادہ سوچا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب آئے تھے، آپ کی شورا نے فیصلہ کیا تھا، آپ کا موقف یہ تھا کہ وہ ریاست مدینہ کا ایک دعویٰ لے کے آئے ہیں، تو ہمیں چاہیے بجائے اس کے کہ سارے اس کو نوچ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اس ٹائم تو بہت سے لوگ پریشان ہوتے تھے کہ ہم عمران خان صاحب کا دل چیر کو تو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہماری پوری شریعت جو ہے فقہ ہے وہ زہر پہ ہے. تو ابھی مجھے ایٹ لیسٹ اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی کہ آپ عمران خان صاحب کے اپنے اندر جھانک کے تو نہیں دیکھا. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب کوئی بات کرتے ہیں تو ان کا معاشرے پہ امپیکٹ ہوتا ہے. جب وہ سیاست کی بات کرتے ہیں تو جو سیاست کے ماہر ہیں جن کے پیچھے پوری بیک بھی ہے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ آیا ہے کس اور مقصد کے لیے، میں نظر کچھ اور آ رہا ہے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے اس چیز کی بہت زیادہ تشریح کیجیے. اور بس آخری چیز ایڈ کروں گا کہ آپ کو ابھی سارا چیز گزر گئی، آپ کی شروع کو یہ نہیں لگتا کہ ہمارا وہ والا فیصلہ جو عمران خان کے متعلق لیا تھا اس میں ہم جلدی سے لے لیا تھا یا کوئی غلطی وغیرہ ہو گئی ہے؟ مجھے سوال کرنے سے خوشی ہوتی ہے کہ طالب علم بولیں، پوچھیں، بات کریں. دیکھیں میں اس کے بارے میں، چونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ایک مشترک سوال ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں. یہ جو میں بار بار آپ لوگوں نے مجھے سنا ہوگا کہ ریاست کے حقوق، حکمرانوں کے حقوق، اور میں اس بارے بہت بات کرتا ہوں. تو یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں تھے، یہ جب مشرف کا دور تھا اس وقت بھی میں یہ ساری حدیثیں بیان کرتا تھا. پھر زرداری صاحب کی حکومت آئی پیپلز پارٹی کی، اس وقت بھی یہ حدیثیں میں بیان کرتا تھا. پھر نواز شریف کی حکومت آئی اس وقت بھی، پھر عمران خان کی حکومت آئی. تو وہ جو 10 حقوق ہیں، اگر عمران خان وزیر اعظم بنے گا تو وہ 10 حقوق اس کے بھی ہوں گے، اور اگر شہباز شریف بن جائے گا تو وہ 10 حقوق اس کے بھی ہوں گے. ایک بات تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو 10 حقوق میں سموتا، جائز چیزوں میں ان کی بات کو دھیان سے سننا اور جائز چیزوں میں اطاعت کرنا، ایک یہ حق ہے. دوسرا یہ کہ نفیر عام اور ہنگامی حالات میں اپنے سارے کاموں پہ اس کے حکم کو مقدم کرنا، چاہے وہ جنگ ہو یا ایسی صورتحال ہو جائے جس میں سیلاب آ گیا ہے، دشمن نے حملہ کر دیا ہے، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے پوری ریاست کو، تو وہ بھی نفیر عام ہی کے حکم میں ہوتا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کا اور اخلاص کا تعلق رکھنا. حکمران کے لیے آپ مخلص ہوں اور مخلصانہ تعلق ہو. اگر وہ حکمران ظالم بھی ہے، حجاج ابن یوسف بھی ہے، تو بھی اس کے حقوق ہیں. ایک بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو حجاج ابن یوسف جب وہاں تھے تو ان کے پیچھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنے صحابہ کرام تھے جن کی لمبی عمریں ہوئی تھیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان کے ساتھ جہاد کرتے تھے. یہ جو اپنی مرضی سے ہم کرتے ہیں نا، کہ ہماری مرضی کا آدمی آئے گا تو ہم اس کی بات سنیں گے، اطاعت کریں گے، ہماری مرضی کا نہیں ہوگا اس پہ لان تان کریں گے، یہ بات غلط ہے. میں نے اس وقت بھی سب لوگوں سے یہ بات کہی کہ اگر ہماری پارٹی کا نہیں ہے لیکن وہ بن گیا ہے، چاہے وہ دھاندلی کے ذریعے سے آیا ہو، لیکن اگر انہوں نے آئین پہ حلف اٹھا لیا، ایک قومی اسمبلی بن گئی، تو یہ ایسی مثال ہے اس کی جیسے کوئی آدمی جبراً مسلط ہو جائے. تو میں نے بتایا 4 طریقے جو ریاست بنانے کے، حکمران جہاں بانی کے جو 4 طریقے ہیں. ایک یہ کہ تمام اہل حل و عقد وہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی. دوسرا ہے کہ خلیفہ آنے والے کے بارے میں وصیت کر جائے اور لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں،
جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وصیت کی اور لوگوں نے ان کا ہاتھ پہ بیعت کی اور ان کی امامت کو اور ان کی خلافت کو لوگوں نے تسلیم کیا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شورا بنا دی جائے اور شورا کی اکثریت جس طرف ہو اس کو مان لیا جائے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی وہ 6 حضرات کی شورا تھی، تو 4 نے ان کے حق میں ووٹ دیا اور 2 نے ان کے حق میں نہیں دیا ووٹ، لیکن ان کی خلافت قائم ہو گئی اور اس کے بعد لوگوں نے ان پہ ہاتھ پہ بیعت بھی کر لی۔ ایک طریقہ ایسا ہوتا ہے جس میں ناجائز طریقہ اختیار کیا کسی نے زبردستی طاقت کے بل بوتے پر، وہ طریقہ تو غلط تھا لیکن اس کا قبضہ مستحکم ہو گیا، تو شریعت اس کے بارے میں بھی کہتی ہے کہ اس کی اطاعت بھی ویسی واجب ہو گئی جیسا کہ جائز طریقے سے آنے والا ہے، تاکہ مسلمانوں کی جو اجتماعی نظم ہے وہ برباد نہ ہو۔ اس لیے ائمۃ الجور جو میں نے بتایا نا کہ وہ حکمران جو ظالم ہوں، اس پر مستقل صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، صحیح ستہ میں عنوانات ہیں اور احادیث میں صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے کیا احکام ہوں گے۔ تو مجھے اسی بات کا دکھ ہے کہ ہمارے مدرسوں میں قرآن حدیث میں جو ریاست کے احکام ہیں ان کو کیوں نہیں ہم پڑھتے دھیان سے۔ تو جب یہ مسئلہ ہوا عمران خان کا، اس وقت میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے جتنا بھی مذہبی طبقہ تھا اس کے خلاف تھا۔ کوئی کہتے تھا ہم اس کو وزیر اعظم نہیں مانتے، ہم اس کو یہ کرتے ہیں، بہت سی باتیں آپ سب کو پتہ ہے، آپ اس میں خود شامل ہوں گے آپ اس میں۔ تو میں نے اس وقت میں یہ کہا کہ جب ایک اس کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے، چاہے اس کی دھاندلی کچھ بھی ہوا، تو اب اس کی بھی شرعاً اطاعت ویسی واجب ہوگی جیسے کہ کوئی جائز طریقے سے، اور یہ ہماری فقہ میں، عقائد میں اور چاروں ائمہ کے ہاں یہ چیز موجود ہے۔ آپ شرع عقائد میں پڑھیں، اسی طریقے سے اور جو ہماری دیگر کتابیں ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ رسالہ لکھا ہے، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے السیاست الاسلامیہ کے نام سے، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا اس پہ رسالہ ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس پہ کلام کیا، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء۔ اسی طریقے سے جو العقیدۃ الطحاویہ ہے، شرح العقائد ہے، یا جو بھی عقائد کی بڑی کتابیں ہیں، اور جہاں جہاں بھی امت پہ جو اجتماعی جو فروض جو فرائض ہیں اس جہاں ذکر آتا ہے تو وہاں یہ مسئلہ مل جائے گا آپ کو۔ تو میں نے کہا تھا وہ جو 10 حقوق ہیں اس میں ان کا اکرام کرنا، اچھے مشورے دینا، ان کو غلط اور ناجائز باتوں سے روکنا، کلمہ حق کہنا، ان کے خلاف ان کو ہٹانے کے لیے ہتھیار نہ اٹھانا جسے خروج البغاوت کہتے ہیں، اور جو غلط لوگ ہیں نیچے ان کی اطلاع دینا اوپر کی قیادت کو کہ لوگ رشوت لے رہے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں۔ تو یہ 10 وہ حقوق ہیں جو احادیث میں صراحتاً موجود ہیں۔ اور دعا کرنا، حکمرانوں کے لیے دعائے خیر کرنا، دعائے شر نہیں، لعن طعن سے تو منع کیا گیا ہے۔ تو یہ 10 حقوق ہیں۔ اگر عمران خان کی حکومت ختم ہوگی تو اب شہباز شریف کی حکومت ہے، تو یہ 10 حقوق اس کے بھی ہیں، کل کو کوئی اور آ جائے گا تو اس کے بھی ہوں گے۔ تو میں نے جو بات کی تھی وہ اس پہ بات کی تھی، اور بار بار میں نے یہ حدیثیں بھی بیان کی، اس بات کا تذکرہ بھی کیا۔ اگر آپ کی یادداشت کچھ کام کر رہی تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ جیسے حکمرانوں پر رعایا کے حقوق ہیں ایسے ہی ریاست اور حکمرانوں کے رعایا پر بھی حقوق ہیں، اور وہ 10 حقوق ہیں۔ یہ وہ 10 حقوق ہیں جو میں نے اپنی جیب سے نہیں گھڑے بلکہ حدیث میں صراحتاً موجود ہے، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ اگر کوئی ایسا حکمران ہے جو کہتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو موقع دیں، آپ اس کو یہ نہیں کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر وہ یہاں سے بھی کہہ رہا ہے تو بھی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو میں آج بھی یہی بات کہتا ہوں، جو انہوں نے اچھے کام کیے تھے
اس کی ہم نے حمایت کی، اور وہ کوئی بھی وہ کرے ہم آج بھی اس کی حمایت کریں گے. اور جو حقوق اس کے تھے بحیثیت ایک وزیر اعظم کے، آج وہ تمام حقوق شہباز شریف کو بھی ہیں. اور کبھی بھی یہاں سے کسی خاص پارٹی کے لیے ووٹ دینے کا نہیں کہا میں نے. کوئی بتا دے اگر کسی نے مجھ سے سنا ہو. کبھی بھی. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں غلط ہو کہ جب آپ ترکی کے لیے دعا کرتے ہیں تو دعا تو الحمدللہ یہاں بھی کرتے ہیں، لیکن جامعۃ الرشید کی جو پالیسی ہے، جس سطح کے یہ ادارہ ہے، جس سطح پہ جس لیول پہ یہ کام کرنا چاہتا ہے، ہم کسی ایک جماعت کے ساتھ منسلک ہو کے اپنے اس نظام تعلیم کو متاثر نہیں ہم کرنا چاہتے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے طلباء، ہمارے اساتذہ، یہاں جو لوگ کام کر لیں وہ آزاد ہیں اپنے طور پہ، جس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیں دے سکتے. ہماری طرف سے کوئی ان کو رہنمائی یا مشورہ نہیں دیا جائے گا. جس دن 2018 میں انتخابات ہو رہے تھے، اس دن مفتی محمد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ استاد صاحب کس کو ووٹ دینا؟ میں کہ جس کو چاہیں ووٹ دیتے. ہمارے جو فضلاء کرام ہیں مختلف علاقوں میں، بہت ان کے فون آتے رہے کہ استاد صاحب کوئی تو رائے دیں. میں نے کہا نہیں، جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس کو کر لیں. حتیٰ کہ میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا، علی محمد نے، کہ ہم ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں، کس کو ووٹ دیں؟ میں نے کہا جس کو چاہیں ووٹ دیتے ہیں. تو میں نے تو ان چیزوں میں اتنا احتیاط کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے کل کو آپ مجھے پکڑیں گے، کٹہرے میں کھڑا کریں گے. تو میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو تمام پارٹیوں کو نصیحت کر سکیں، اور کوئی بھی پارٹی اگر حکومت میں آئے تو ان سے اسلامائزیشن کا ہم کام لے سکیں. تو یہ ہماری ایک پالیسی ہے، اس پہ بار بار مشاورت ہوئی ہے. میں اس حق میں ہوں کہ ہمارا جو خطیب ہے وہ بھی کسی پارٹی کو سپورٹ نہ کرے، جامعۃ الرشید سے کسی پارٹی کے ساتھ اپنے طور پہ کرے، لیکن جامعۃ الرشید کے فورم سے، یہاں کے ممبر سے، یہاں کے GTR میڈیا ہاؤس سے کوئی ایسی چیز یہاں سے نہ جائے جس سے پتہ چلے کہ ہمارا کسی پارٹی سے تعلق ہے. ہاں اگر وہ پارٹی برسر اقتدار آ گئی ہے تو اس کے ویسے حقوق ہیں، اور وہ حقوق وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ لوگ؟ پہلے چونکہ یہاں میڈیا نہیں تھا، اور میں ویسے بھی میڈیا میں نہیں آتا تھا، تو جو لوگ پرانے اساتذہ ان کو پتہ ہے کہ میں یہ احادیث اور یہ بیانات بہت پہلے سے کرتا چلا آ رہا ہوں.